السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ بات ذہن میں آئی تھی یار دوستو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا دل کرے نا، زیادتی کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر زیادتی کرنے والے آدمی نے کسی کے سامنے اس انداز سے زیادتی کو پیش کیا اور اس قدر وہ ظلم پہ اتر آیا کہ سامنے والا اس کا ظلم برداشت نہیں کر سکا، بلکہ اس نے صبر کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب دیکھو، میدان میں آپ اور وہ نہیں ہے، بلکہ اب لڑائی آپ کی اور اللہ کی ہو رہی ہے۔ سنو، جس نے بھی اللہ سے لڑائی مول لی، تاریخ انسانیت کا مطالعہ بتاتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اس کا انجام برے سے برا ہوا ہے۔ آپ چلے جائیں، ہسٹری کے اندر چلے جائیں، فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، شیبہ کو دیکھیں، عتبہ کو دیکھیں۔ انہیں دنیا کے اندر جتنے بھی زیادتی کرنے والے آئے، آخر ان کا انجام برا ہوا۔ اس لیے دوستو، زیادتی کرنے سے پہلے آپ کا اپنا ہو، پرایا ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اگر اس نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کیونکہ اللہ پر وہی معاملہ چھوڑے گا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور جس کا تعلق ہوگا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب جنگ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اور دنیا نے یہ بات ثابت کی ہے، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ سے لڑائی کرنے والا، اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی جیتا نہیں، بلکہ تباہ اور برباد ہوا ہے۔ دوستو، ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر نہ جانے کتنے ایسے بے سہارا، بے یار و مددگار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے صاحب ثروت، اور وہ لوگ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آئیے ہم خود بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے ڈرتے ہوئے، زندگی گزاریں گے ہر وقت اللہ کے استحضار کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔